سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراشي والمرتشي كلاهما في النار. أما بعد. الحمدللہ اللہ رب پاک جا احسانات ان جی نعمتن جو شکر ادا کندر اللہ رب پاک نے ہمیں پھر جمعۃ المبارک والا دن برکت دن نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو بندہ مجھ پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ معاف فرما دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. آج جو میرا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین علیہ السلام کی شہادت جو دینا ہے. حضرت عثمان کہہ رہا ہے حضرت عثمان بن عفان یہ نبی پاک علیہ السلام جا خلیفہ ہے، 3 نمبر کے خلیفہ ہے. اللہ پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک حضرت عثمان ذوالنورین کی شان کیا بیان فرماتے ہیں. اگر ہم حضرت عثمان کی شان بیان کر دیں، پہلی بات تو ہر صحابی کی شان اپنی اپنی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، اور مجھے زمانے کی قسم. اب تفسیر روح البیان کے ساتھ ساتھ تفسیر احسن القرآن کی تفسیر القرآن کے اندر علامہ مولانا مفتی محمد ادریس داری الرحمٰن لکھتے ہیں: والعصر، اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر، اور مجھے زمانے کی قسم. زمانے سے مراد نبی پاک علیہ السلام خود ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اس آیت سے مراد، اس آیت کی تفسیر اور اس سے مراد ابو جہل ہے، وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے. اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وعملوا الصالحات، اس آیت سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. وتواصوا بالحق، اس آیت سے مراد سیدنا حضرت عثمان بن عفان مراد ہیں. وتواصوا بالصبر، اس آیت سے مراد سیدنا و مولانا مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا سلام اللہ علیہ السلام مراد ہیں. اب اللہ پاک کا قرآن پاک اور اس کی تفسیر اگر ہم پڑھیں تو پوری جو تفسیر ہے سب کے سب صحابہ کرام کے اقوال کے اندر مبتلا ہے. حضرت عثمان بن عفان جو ہیں وہ 18 ذوالحج جمعے کے دن شہید ہوئے، شہید کر دیے گئے. اب اس قول کے اندر اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان 12 ذوالحج کو شہید ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان 18 ذوالحج کو شہید ہوئے. شہادت میں اختلاف نہیں، شہادت میں اتفاق ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے، تاریخ الگ الگ ہے. تو جو قوی اور جو مستنبط اور جو قوی دلیل ہے، جو قوی حدیث ہے، وہ 18 ذوالحج کو
سیدنا عثمان بن عفان شہید ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان کون؟ ان کو ذوالنورین فرشتے کہتے ہیں، انسان نہیں فرشتے کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ عثمان کو کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا داماد ہے، حالانکہ داماد خود بھی ہیں۔ فرمایا حضرت عثمان وہ داماد ہیں، آج تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے عقد نکاح میں نہیں آئی۔ حضرت عثمان بن عفان وہ واحد صحابی ہیں، وہ واحد خلیفہ ہیں جن کی عقد نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین ذو کہتے ہیں 2 کو، نورین ذو کہتے ہیں 7 اور 2 کو بھی کہتے ہیں، نور کہتے ہیں 1 کو، نورین 2 نور، نورون اور نورات یعنی تمام نور۔ نورین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان بن عفان کی عقد نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ وہ کون تھی؟ حضرت عثمان بن عفان کی عقد نکاح میں پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم بھی ان کی شادی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک نے فرمایا اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹیاں بھی عطا کرتا وہ تمام ایک کر کے میں آپ کے عقد نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان، ان کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا نا، ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے، ہر صحابی کی۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ وہ صداقت میں سب سے اعلیٰ ہے، صدیق ہیں، صداقت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح عمر فاروق کی شان کیا ہے؟ وہ فرقت میں سب سے اعلیٰ ہے، مفروقت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ کس طرح؟ وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی تمام صحابہ سے غنیمت میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ جس طرح میں نبی پاک نے فرمایا، میں نے آپ سے پہلے حدیث پاک سنائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، محبوب نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر دروازہ کھل گیا پھر شہر کے اندر آپ داخل ہو سکتے ہو۔ مولا علی راضی ہو گئے پھر آپ عالم بن سکتے ہو، مولا علی ناراض ہے پھر عالم کیا مفتی بھی نہیں بن سکتے۔ اور مولا علی خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے ساتھ ساتھ پورے قرآن پاک کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھا ہے، اور فرمایا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم، وہ جو بائے بسم اللہ کا جو بائے اس کے اندر رکھا ہے، اور فرمایا اس بسم اللہ کا جو با ہے اس کا پورا علم وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے نا اس کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا علی وہ نقطہ ہے، وہ بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ مولا علی خود ہے۔ اب سوچیں آپ مولا علی کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا نا اللہ پاک نے جتنا مجھے علم عطا کیا کسی بندے نے مجھے اتنا علم حاصل نہیں کیا، یعنی اتنا اللہ پاک کے حبیب نے مولا علی کو اتنا علم عطا فرما دیا۔ اب مولا علی سے کسی نے علم حاصل نہیں کیا، اب مولا علی نے علم کہاں کیا؟ سوچنے کی بات ہے، مولا علی نے اپنا پورا کا پورا اپنے 2 شہزادے حضرت امام حسن امام حسین کو عطا کر دیا۔ یہ تھی مولا علی کی ایک ادنی سی حدیث میں آپ کو جو سنا رہا تھا۔ اب حدیث پاک کے اندر جو اسی طرح حضرت عثمان بن عفان ایک مرتبہ اسلام لانے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آپ گھر گئے، آپ کی خالہ جان حضرت عثمان ہے کون پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عثمان نبی پاک علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی بھانجے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حضرت عثمان غنی کیا ہے؟ بھانجے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر تشریف لے گئے، ان کی خالہ جان حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھی تھی، گئی حضرت عثمان غنی جس طرح گھر پہنچے ان کی خالہ کہنے لگی اے عثمان
اللہ پاک نے تیرے دل سے کچھ چیز مانگ رہا ہے اور میں تیرے سامنے اور تیرے منہ پر اور تیرے پورے جسم پر کچھ نہ کچھ چیز دیکھ رہی ہوں. فرماتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ تو جا حضرت محمد مصطفیٰ جو اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں ان کے پاس جا اور ان کا ساتھ دے. حالانکہ کسی کے ساتھ کا ضرورت نہیں ہے لیکن تو جا ان کا ساتھ دے. اللہ پاک ان کے صدقے تجھے مالا مال کر دے گا. حضرت سودا حضرت عثمان غنی کی کیا ہے خالہ جاتے ہیں وہ کہنے لگی. اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی سے فرشتے حیا کرتے ہیں. کس طرح حیا کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایک حدیث پاک یاد کرتے تھے دوسری حدیث پاک بھول جاتے تھے, تیسری یاد کرتے چوتھی بھول جاتے تھے. فرماتے ہیں جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اپنا دست رکھا, یعنی نبی پاک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا مرید بن گیا. فرماتے ہیں جو حدیث پاک میں نے یاد کی چاہے سالوں کے سال بھی گزر جائے نا وہ حدیث پاک مجھے اس طرح یاد ہوتی جس طرح میں نے ابھی حدیث پاک یاد کی ہو. یہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ایک طالب علم جو ہے وہ ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی نے دیکھا, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا حضرت عثمان غنی نے اپنا چہرہ چارپائی کے نیچے کر کے سوئے ہوئے ہیں, یعنی اپنا پورا منہ مبارک زمین طرف کر کے سوئے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عثمان یہ کیا طریقہ ہے, آپ نے اپنا منہ نیچے زمین کی طرف کر کے کیوں سوئے ہوئے ہو؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کر کے سویا ہوا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا, اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو, اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے, اس لیے میں منہ نیچے کر کے سویا ہوا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کی اعمال کے بارے میں بتائیں. نبی پاک نے فرمایا عثمان غنی نے کبھی بدکاری کی بھی نہیں, عثمان غنی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, عثمان غنی نے کبھی کوئی گندا کام کوئی گناہ والا کام نہیں کیا. جان بوجھ کر یا انجانے ہم پڑھتے نہیں یہ 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت وعملنا خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس پورے کلمے کے اندر وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے, وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو گئے, وہ گناہ جس کا ہمیں پتہ ہے, وہ گناہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ان تمام سے ہم توبہ کرتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا عثمان غنی نے کبھی کوئی گناہ کیا بھی نہیں ہے, اور عثمان غنی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. اب یہ حیا حضرت عثمان غنی کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا تھا. آج ہم اس حیا سے محروم رہ گئے. ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں جو ہمیں چاہیے, ہم وہ نہیں چاہتے جو اللہ چاہتا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں, صحابہ کی نہیں مانتے. ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں, اولیاء اللہ کی نہیں مانتے. ہم انبیاء کو مانتے ہیں, انبیاء کی نہیں مانتے. ہم شریعت کو مانتے ہیں, شریعت کی نہیں مانتے. ہم نماز کو مانتے ہیں, نماز کی نہیں مانتے. ہم امام کو سنتے ہیں, امام کی نہیں سنتے. ہم بڑوں کو سنتے ہیں, بڑوں کو مانتے ہیں, لیکن بڑوں کی نہیں مانتے. کا کی میں فرق ہے, کا کی میں بہت فرق ہے. کو یعنی ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کی نہیں مانتے کہ وہ رب کیا چاہ رہا ہے, وہ رب ہم سے کیا مانگ رہا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہو. ہم اپنی لذتوں میں مشغول ہیں. سیدنا عثمان غنی
سیدنا عثمان غنی نے اپنی تمام کی تمام جائیداد نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت میں دے دی۔ نبی پاک نے فرمایا جو ایک باغ خرید کر مسجد نبی کو پیش کر دے اللہ پاک اس پر جنت واجب کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ باغ خریدا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب یہ مسجد نبی کو میں نے مل کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا جو مسجد نبی پر تعمیر کرے گا اور یہ جو بھوکے یہ جو مزدور ہیں ان کو کھانا کھلائے گا، ان کو رقم دے گا، مزدور دے گا، اللہ پاک اس پر جنت واجب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے تمام کا تمام مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے محبوب یہ تمام مال آپ کا جو آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کو ہم جانتے ہیں لیکن غنی، ہم عثمان غنی کا معنی کیا ہے؟ مالدار۔ حضرت عثمان غنی کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں 61 سال پڑ گئے تو کچھ مال نہیں تھا، غریب بھوک سے مر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس اس وقت بہت مال تھا، ان کا قافلہ شام ملک کی طرف آیا ہوا تھا، تو شام ملک سے جس طرح واپس کیا تو بہت مال انہوں نے اکٹھا کیا۔ تو حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ آج 61 سال پڑ گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وجہ سے عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس مال بہت تھا، غنیمت تھی۔ اگر ہم سیدنا عثمان غنی کے نقش قدم پر چلیں نا تو اگر ہم اس پر چلنا چاہیں تو ہم چل سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی ان کی پتہ ہے آپ کو وفات کس طرح ہوئی؟ ان کو شہید کس طرح کر دیا گیا؟ نہیں پتہ آپ کو؟ حضرت عثمان غنی کو 40 دن بھوکا رکھا گیا۔ 40 دن۔ اگر کوئی عام آدمی 2 دن بھوکا رہ جائے نا پتہ چل جاتا ہے، اس کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا رنگ سائنس کہتی ہے کوئی انسان 3 دن تک بھوکا نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ حضرت دروازے پر سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین چوکیدار ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اندر سیدنا عثمان غنی ہے، باغی قاتل حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر بن عاص، اے حسن، اے حسین، تم تینوں یہاں پر پہرا دو، کسی کو اندر جانے نہیں دینا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عمر بن عاص وہاں پر کھڑے، لیکن باغی وہ گھر کے پچھلے دروازے سے چھلانگ مار کر اندر آئے اور سیدنا عثمان غنی کو تلوار مارنے لگے۔ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ آگے آ گئی، انہوں نے ہاتھ ایسے کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر ان باغیوں نے، ان قاتلوں نے حضرت عثمان غنی پر دوسرا وار کیا، پھر آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ اس طرح انہوں نے 9 وار کیے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے حضرت عثمان ذو النورین جمعے کے دن روزے کی حالت میں شہید ہو گئے، روزے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ آج ہم اگر روزہ رکھیں ٹائم کے اوپر ہو جائیں گے، بھائی مولوی صاحب ابھی تو اٹھا نہیں، سویا ہوا ہے، ٹائم ہو گیا، روزے بھوک سے ہماری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ نہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پسند کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، پھر اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانتے سب ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو کائنات کا ہر فرد مانتا ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول کو ہر انسان مانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نہیں مانتا۔ ہمیں اللہ کے رسول کی ماننی چاہیے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، حیا، ہم جو حیا کرتے ہیں، حیا کیا چیز ہے؟ اب حیا پیدا کس طرح ہوا؟ جس ٹائم حضرت آدم علیہ السلام کی وقال الملک اتونی، یہ آپ سورہ بقرہ پوری کی پوری آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے فرشتوں، قسم قسم
کی مٹی لے آؤ. کیوں؟ کیونکہ میں آج انسانیت کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں. آج میں انسانیت کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا کس چیز سے؟ مٹی سے. اس کے بعد حضرت اماں حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اللہ پاک نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ کو پتا ہوگا کہ پسیلی سے پیدا کیا. پتہ ہے آپ کو؟ پسیلی سے پیدا کیا. یہ جو انسان کی ہڈیاں ہیں یہ پسلیاں ہیں. ان میں سے ایک پسلی سے اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا. کیوں کیا پیدا؟ مٹی سے کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات، اللہ پاک نے حضرت بی بی حوا کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ پسلی سے پیدا کیا. اور دوسری بات یہ کہ انسان جو مرد ہے، آپ چاہے سائنس سے رابطہ کریں چاہے جس ڈاکٹر سے رابطہ کریں، انسان کے اندر جو یہ جو پسلیاں ہیں وہ 11 ہیں، عورت کے اندر 12 ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان مرد کے اندر 12 پسلیاں تھیں، ان میں سے ایک رب نے پسلی نکال لی، بقیہ 11 بچ گئی. اس پسلی سے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا. اب اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رکھا اور عورت کا پردہ مرد کے ہاتھ میں رکھا. اللہ پاک نے اس لیے عورت کو مرد کے جسم سے پیدا کیا تاکہ عورت کا جو پردہ ہے وہ مرد کرے. آج ہم جو پردے سے نیلامی کرتے ہیں، نہیں، سیدنا عثمان غنی وہ صرف عورتوں سے پردہ نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے، کائنات کے ہر فرد سے پردہ کرتے تھے. فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کسی کو میں بار بار آنکھوں سے دیکھوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرتے. اللہ تعالیٰ جس طرح، آپ سنیں، جس طرح عورت پر حکم ہے عورت غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح مرد پر بھی یہی حکم ہے کہ مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، فاتو نہیں دیکھ سکتا. آج ہم اگر ان شہداء کا، ان سیدنا عثمان غنی جیسے پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں پر عمل نہیں کرتے. ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ذکر کے ساتھ ساتھ عمل کرنا چاہیے. ہم حق بیان کریں گے. قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، جان حق وضحق الباطل، جب حق آتا ہے باطل کو بھاگنا پڑتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی نے اپنی تن من دھن کی قربانی دی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، وہ روزے کی عالم میں، لیکن خون ریزی ہونے سے بچایا. حضرت عثمان غنی کی خلافتی لوگ بہت تھے. حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستی، امام حسن امام حسین جیسی ہستی فرمانے لگی آپ ہمیں حکم دیں ہم باغیوں کو قتل کر دیں. فرمایا نہیں. فرمایا میرے نبی پاک نے مجھے یہ فرمایا کہ ہم نے یہاں پر خون نہیں باندھنا، ہم نے محبت اور درد بیان ہم نے دینا ہے، ہم نے خون نہیں باندھنا. تو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں باادبانہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اور عرضی پیش کرتا ہوں، اللہ پاک پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس احباب نے سنتیں نہیں پڑھی